اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بحری جہاز ایک بندرگاہ سے سینکڑوں لوگوں کو لے کر سفر پر روانہ ہوا، لیکن ان سینکڑوں مسافروں میں سے کسی ایک کو بھی دوبارہ خشکی پر زندہ حالت میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا، تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا وجہ آئے گی؟ یہی کہ جہاز ڈوب گیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر میں یہ کہوں کہ جہاز بھی نہیں ڈوبا بلکہ جہاز صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچا، لیکن اس کے مسافروں میں سے کوئی ایک بھی زندہ حالت میں خشکی پر قدم نہ رکھ سکا، تب آپ کیا سوچیں گے؟ اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں نہ صرف ایسا ہوا ہے بلکہ کئی جہازوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی تاریخ کی سب سے ہولناک اور خطرناک ترین وبا طاعون کے بارے میں، جسے دنیا نے بلیک ڈیتھ کا نام دیا، اور پھر اس کا موازنہ کریں گے آج کی وبا کورونا وائرس سے۔ طاعون کی بیماری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم دور سے ہی انسانوں میں معروف ہے۔ 6 صدی عیسوی میں یہ وبا رومن ایمپائر میں پھیلی اور اگلے 200 سال تک تباہی مچاتی رہی، لیکن اس کا سب سے خطرناک دور 14ویں صدی عیسوی کا کہلاتا ہے، جب یہ وبا محض 4 سال کے عرصے میں نہ صرف یورپ کی 1/3 آبادی کو کھا گئی بلکہ پوری دنیا میں اس سے ہونے والی ہلاکتیں 10 کروڑ سے تجاوز کر گئیں۔ یہاں یاد رہے کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی 50 کروڑ کے آس پاس تھی۔ طاعون اور کورونا وائرس میں یہ قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں آئیں۔ کورونا وائرس کی وجہ چمگادڑ بنی تو طاعون کا سبب چوہے۔ طاعون در حقیقت چوہوں ہی کی ایک بیماری ہے اور اس کے انسانوں تک پہنچنے کا سبب پسو بنتے ہیں۔ پسو ایک کیڑا ہوتا ہے جو اکثر ممالیہ جانوروں کی کھال میں رہ کر ان کا خون چوستا رہتا ہے۔ یہ اگر کسی طاعون زدہ چوہے کو کاٹ لے اور اس کے بعد کسی انسان کو کاٹ لے تو طاعون کے بیکٹیریا انسان تک پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ طاعون کی 3 اقسام ہیں، جن میں بیوبونک، نیومونک اور سیپٹیسیمک شامل ہیں۔ طاعون کی بیماری کی علامات میں شروع میں شدید نزلہ زکام کا ہونا ہے، اس کے بعد شدید بخار اور سر درد، اور پھر اس کے بعد جسم کے پوشیدہ حصوں پر پھوڑوں کا نکلنا ہے۔ یہ پھوڑے عموماً مریض کی دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کے آس پاس نکلتے ہیں یا پھر اس کی بغلوں میں۔ پھر یہ پھوڑے پھٹنا شروع ہوتے ہیں اور ان سے خون یا پیپ رسنا شروع کر دیتی ہے۔ بخار شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے، خون کی الٹیاں آنے لگتی ہیں اور 10 سے 15 دن کی تکلیف کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض علامات میں مریض کی انگلیاں سیاہ پڑ جاتی ہیں جن کو کاٹ کر جسم سے الگ کرنے کے سوا اور کوئی حل نہیں رہتا۔ طاعون کے پھیلنے کی رفتار اور اس کی شرح اموات کورونا وائرس سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ اگر 10 افراد کو کورونا وائرس ہوا ہے تو اگلے 10، 15 یا 20 دن میں آپ کو ان میں سے کسی ایک کی وفات کی اطلاع مل سکتی ہے، جبکہ باقی 9 مریض صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن طاعون کے مرض میں اگر 10 افراد مبتلا ہوں تو اگلے 10 یا 20 دن بعد آپ ان میں سے 1 یا 2 کو ہی زندہ دیکھیں گے۔ سن 1347 عیسوی میں یورپ شدید ترین مالی بحران کا شکار تھا۔ آبادی حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی، جبکہ موسمی تغیر کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، ایک قحط برپا ہو چکا تھا اور خوراک کی شدید قلت تھی۔ انہی دنوں 12 تجارتی جہاز یورپ میں سیسیلین بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ بندرگاہ پر موجود لوگ منتظر تھے کہ ان جہازوں سے لوگ اتریں گے، سامان اتاریں گے، ایک چہل پہل مچ جائے گی، لیکن تمام جہازوں پر سناٹا طاری تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ جہازوں سے کوئی مسافر اتر ہی نہیں رہا تو انتظامیہ کو فکر لاحق ہوئی اور وہ جہازوں کا جائزہ لینے کے لیے جہازوں پر چڑھے۔ جہازوں کی اندر کی صورتحال نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ اندر لاشیں بھری پڑی تھیں۔ 12 جہازوں میں صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، وہ بھی شدید بیمار تھے۔ لاشوں کے پھوڑوں سے پیپ اور خون رس کر پورے ماحول کو متعفن کر رہا تھا۔ انتظامیہ نے فوراً ان جہازوں کو بندرگاہ سے ہٹانے اور واپس روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیسیلین بندرگاہ پر طاعون لینڈ کر چکا تھا۔ اگلے 5 سال میں یورپ کی تقریباً 1/3 آبادی ختم ہو گئی۔ جو حالات اس دور کے کتابوں میں رقم کیے گئے ہیں وہ بہت ہولناک اور خوفناک ہیں۔ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے اطراف کے لوگوں کو بیمار ہوتے اور پھر انتہائی تکلیف دہ حالت میں سسک کر مرتے دیکھا تو گوشہ نشینی اختیار کرنی شروع کر دی۔ قرآن کی سورہ عبسہ میں جو نقشہ قیامت کا بیان کیا گیا ہے اس کی عملی شکل اس وقت کے یورپ میں دیکھنے میں آ رہی تھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دور بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی مناظر ان دنوں یورپ میں دیکھنے کو ملے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن کئی شیرخوار بچے صرف اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان کی ماؤں نے ان کو چھونے تک سے پرہیز کر لیا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں،
لیکن بیماری کی علامات اتنی خوفناک تھیں کہ ہر شخص کو صرف اپنی فکر لاحق تھی۔ اتنا برا حال تھا کہ باپ کے مرنے پر بیٹا اسے دفنانے کو تیار نہ تھا اور بیٹے کے مرنے پر باپ اسے دفنانے کو تیار نہ تھا۔ نہ کسی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، نہ کسی قسم کی SOPs کا، لیکن یورپ کی گلیوں بازاروں میں سناٹوں کا راج ہو گیا۔ یورپ کے کئی قصبے ایسے تھے جو گھوسٹ ٹاؤنز میں تبدیل ہو گئے، یعنی پورے قصبے میں مکانات موجود تھے لیکن تمام کے تمام مکین ہلاک ہو چکے تھے۔ کارخانے موجود تھے، مشینری موجود تھی، لیکن ان کو چلانے والے موجود نہیں تھے۔ خاندان کے خاندان لقمہ اجل بن گئے، کوئی وارث تک باقی نہ بچا۔ پورے کے پورے قصبوں میں زندگی نام کی شے ناپید ہو گئی۔ اس وبا نے نہ کوئی انسان زندہ چھوڑا نہ کوئی جانور۔ پورے یورپ میں ان دنوں صرف ایک ہی کام ہوتا تھا اور وہ تھا مردے دفنانے کا کام۔ پھر مردوں کی تعداد اتنی بڑھی کہ دفنانے والے ہاتھ کم پڑنے شروع ہو گئے۔ قبرستانوں میں جگہ کم پڑنی شروع ہوئی تو ایک ہی قبر میں کئی مردے دفنائے گئے۔ قرنطینہ کی اصطلاح بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔ قرنطینہ اٹلی میں بولی جانے والی ایک زبان وینیٹین کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے 40 دن، یعنی جب آس پاس کی دوسری ریاستوں نے یورپ کے حالات دیکھے تو اپنے شہروں میں آنے والوں کو 40 دن کے لیے عام شہریوں سے الگ رکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم 14 دنوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرنطینہ کا مطلب ہی 40 دن ہوتا ہے۔ طاعون کے پھیلنے کا طریقہ کورونا سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ کورونا وائرس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ سانس کے علاوہ چھونے سے بھی پھیل سکتا ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری صرف سانس کے ذریعے پھیل رہی ہے، کیونکہ سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری کو روکنے کا طریقہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ آپ اپنی ناک اور منہ کو کور کر لیں تو اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں، لیکن جو بیماری چھونے سے پھیلے اسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی طاعون میں ہوا۔ مریضوں کے پھوڑوں سے رستا ہوا خون پورے ماحول کو تعفن زدہ کرتا چلا گیا، جس سے یہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ ہر شخص کی کوشش تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ جا کر چھپ جائے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو، لیکن کہیں کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ یورپ کے بعد یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی اور اگلے 5 سال میں دنیا کی آبادی 47 کروڑ سے کم ہو کر 35 کروڑ رہ گئی۔ طاعون کی وبا دنیا کی معلوم تاریخ میں 3 بار حملہ آور ہوئی۔ پہلے حملے کا آغاز 541 عیسوی میں رومی سلطنت سے ہوا اور یہ وبا تقریباً اگلے 200 سال تک جاری رہی۔ دوسرا حملہ 1347 عیسوی میں یورپ سے شروع ہوا اور اگلے 5 سال تک جاری رہا۔ اس حملے کو بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں ہلاکتوں کا تناسب خوفناک حد تک زیادہ تھا۔ تیسرا حملہ 1850 میں ہوا، جس میں یہ وبا چین سے شروع ہوئی اور پھر ہندوستان میں پھیل گئی۔ صرف ہندوستان میں اس وبا سے 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں۔ 20 لاکھ چینی بھی اس وبا کا شکار ہوئے۔ کورونا وائرس کی طرح طاعون بھی ایک ناقابل علاج مرض تھا، لیکن اس وبا کے تیسرے حملے کے دوران 1897 میں طاعون کی ویکسین بنا لی گئی اور دنیا اس وبا سے تقریباً محفوظ ہو گئی۔ پڑوسی ملک ہندوستان میں اب بھی اس کے اکا دکا مریض نکل آتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا اب طاعون پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ ایک حیرت انگیز پہلو ان وباؤں کا یہ بھی رہا کہ ان وباؤں نے مسلم آبادیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا باقی دنیا کو۔ اس کی وجہ یقینی طور پر طہارت کے وہ احکامات ہیں جنہیں دنیا تو وبا کے دوران اپناتی ہے، لیکن مسلمانوں کے دین میں داخل ہیں۔ کورونا وائرس میں ہاتھ بار بار دھونا فائدہ مند قرار دیا گیا، جبکہ مسلمان دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پہلے ہی موجود ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو۔ اس احتیاط کا عملی مظاہرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکا ہے، جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کی طرف رواں دواں تھے، لیکن پھر اطلاع آئی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اس اطلاع کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت واپس لوٹ گئے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو طاعون کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسانی جسم کے وہ حصے جہاں غلاظت جمع ہونے کا امکان ہو، یعنی بغلوں میں اور زیر ناف حصے، ان مقامات پر پھوڑے نکل آتے ہیں اور پھر یہاں سے پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ان مقامات کی طہارت کا بھی خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زیر ناف اور بغلوں کے بال کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے۔ اس دوران اگر یہ صفائی نہ کی جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ عموماً مسلمان ہر جمعے کو ہی اس صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان وباؤں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا یورپ کے ممالک کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔